السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت ہوں گے۔ قرآن پاک کا جو ہے 9واں پارہ وہ میں نے پڑھا ترجمے کے ساتھ، 10واں پارہ پڑھا۔ اس میں جو بات ہائی لائٹنگ کرنے والی تھی اس کو میں نے ہائی لائٹ کر لیا۔ ہائی لائٹنگ تو ساری کرنے والی ہوتی ہے، لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں نے کر لیا۔ آیت نمبر جو ہے 178 ہے، مَن یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک ھم الخاسرون۔ ترجمہ: جسے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے تو وہی نقصان میں ہے۔ کتنے مزے کی بات ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر چاہے تو آپ کو سیدھا راستہ ملے گا، اور وہی کیا ہے، وہی راہ پر ہے، یعنی کہ وہی جو ہے نا اپنی منزل کی طرف جا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ راہ دکھانا چاہتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا وہ نقصان میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ نقصان میں نہ اس کو اچھی گائیڈ لائن مل سکتی ہے، اور نہ وہ اچھے ٹریک پہ جا سکتا ہے، نہ ہی وہ کامیابی کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہے آپ نے اور میں نے، جتنی جلدی ہو سکے، جتنا ہو سکے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے نا توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک ایک اور آیت ہے 9ویں پارے کی آیت نمبر 200، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان تجھے کوئی اونچا دے، یعنی کسی برے کام پر اکسائے، تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔ جو آپ کو شیطان آپ کو کہتا ہے نہیں نہیں یہ کام کر، غلط کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، تو آپ اس سے بچیں، اور اگر آپ اسے بچیں گے اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے خوش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سنتی اور جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکس کرنا نماز میں، روزے میں، ویسے بھی علیحدگی میں، کہ یا اللہ یہ کام ہے، میں اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، یا میں کر پا رہی، یا آپ غلط ٹریک کی طرف جا رہے ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرو گے نا اپنا کوئی بھی غم یا اپنا کوئی بھی میں نے آپ کو بار بار یہی بات بولوں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، غلط ٹریک کی طرف نہیں جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں چاہتی۔ اور اگر آپ غلط کام کی طرف جاتے ہو، غلط موبائل یوز کرتے ہو یا کوئی بھی غلط کام کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا کر لو، پناہ مانگ لو۔ پھر اسی طرح قرآن پاک ایک اور آیت ہے 202 ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو، تم پر رحم ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ رحم تب کرے گی جب آپ قرآن پاک کوئی پڑھ رہا ہو یا کہیں پہ لگا ہو تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ قرآن پاک کو جو کوئی بھی پڑھ رہا ہو یا قرآن پاک لگا ہوا ہے کہیں پہ بھی، تو اس کو سنو کان لگا کر اور خاموش ہو جاؤ، پھر تم پر رحم ہوگا۔ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر رحم کرے گی تو میرے خیال سے بڑے گناہ ہیں جو معاف بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ اس طرح 205 آیت ہے، وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ ترجمہ: اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، زاری گڑ گڑانے اور ڈر سے، اور بے آواز نکلے زبان سے، صبح و شام اور غافلوں میں نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ مجھے یاد کرو، کیسے؟ صبح و شام دل میں، ٹھیک ہے، گڑ گڑا کے، بے آواز، لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ آپ کیا سوچ رہے ہو، اپنے مائنڈ میں، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرو گے تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے راضی کر لیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے گی تو آپ کو ہر چیز ملے گی جو آپ چاہتے ہو۔ پھر اسی طرح سورۃ انفال کی جو آیت ہے 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ترجمہ: ایمان والے ہی ہیں جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل میں ڈر آ جائے، اور جب ان پر آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں۔ جب ایمان والے کون ہیں؟ جب قرآن پاک کی تلاوت لگی ہو یا آپ سن رہے ہو تو آپ کے دل کو سکون ملے، اس کا مطلب آپ کا ایمان بڑا اسٹرانگ ہے۔ اگر جب قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک لگا اور آپ کا دل کرے کہ نہیں قرآن پاک بند ہو جانا چاہیے، میں کام میں بیزی ہوں یا یہ ہے وہ ہے، اس کا مطلب کہ آپ کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے، اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کو کیا کر سکو، سن سکو۔ اس طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر جو ہے 4 سورۃ انفال کی
9वें पारे की इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ये भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। अल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। तर्जुमा, वो जो नमाज कायम रखें, अपने हमारे दिए से कुछ हमारी राह में खर्च करें, जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, जो हम मेहनत से कमाते हैं, उसमें से थोड़ा सा अल्लाह ताला की राह में दे दिया, सदके वाले बॉक्स में डाल दिया या किसी को दे दिया। बेसिकली क्या है, वही सच्चे मुसलमान हैं। और उनके लिए दर्जे हैं उनके रब के पास। अल्लाह ताला उनके लिए दर्जे रखे हुए हैं जो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, और बख्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी है। अल्लाह ताला उसको बख्श भी देंगे। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में बता रहे हैं कि मैं उन्हें बख्श भी सकता हूँ जो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, और इज़्ज़त की रोज़ी है। और अल्लाह ताला उसके लिए यहाँ पे दुनिया में भी जो है ना बहुत बड़ा रोज़गार जो है ना उसको दे सकते हैं, अगर वो अल्लाह ताला की ज़ात में क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको मुझे क्या करे, खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह कुरान पाक की 10वीं आयत है सूरतुल अनफाल की, वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहि इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। और मदद नहीं मगर अल्लाह ताला की तरफ से, बेशक अल्लाह नहीं अल्लाह ताला के सिवा, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात चाहे तो आपकी मदद हो सकती है, वरना कोई भी ज़ात नहीं है जो आपकी मदद कर सकता है किसी भी फील्ड में। ठीक है, इसी तरह जो है कुरान पाक की ये 3-4 आयतें थी जो मैं 9वें पारे की हूँ, मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको जो है जो मैं मैसेज पहुँचाना चाही थी वो आपके दिल तक पहुँच गया होगा, आपको समझ आ गई होगी। जैसे मुझे जितना अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई उतना मैंने सीखा, और जो मैंने सीखा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आपने भी अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उनके साथ शेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तवाब मिलेगा, क्योंकि ये सदका जारिया है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।